ان کے جو موبائل کا سکرین لاک ہے وہ ان کے فیس کو دکھا کر کھولا جا سکتا ہے، تو کبھی ان کے حصے کی جو دو چیزیں ہیں انہوں نے آپ کو آگے پرپوز کر دیا آپ کے حصے کی نہیں، اس حوالے سے لڑکیاں سیانی ہوتی ہیں ایسے تو گرنا بنتا ہے، تم اتنے چکر سہ رہی ہو، واہ واہ، دیکھو تم پھر سے بھول گئی، سائم کو دائم کہہ رہی ہے یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذوالقرنین شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ہماری آواز۔ ناظرین، آج میرے ساتھ دو ہم شکل بھائیوں کی ایسی جوڑی موجود ہے کہ جن میں سے ایک کا نام دائم ہے اور ایک کا نام سائم ہے۔ ان کے نام کے اندر دال اور سواد کے فرق کے علاوہ ہر چیز تقریباً ان میں کامن ہے۔ اگر بات کی جائے ٹیکنالوجی کی تو اس میں بھی انہوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے کہ ان کے جو موبائل کا سکرین لاک ہے وہ ان کے فیس کو دکھا کر کھولا جا سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ظاہراً ہم شکل ہونے کی وجہ سے وہ ایک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس انٹرویو کے اندر ان سے سوالات کریں گے، دلچسپ کوشچنس کریں گے۔ گھر والے آپ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ کوئی نشانی رکھی ہوئی ہے، کوئی ٹکا شکا لگا کے رکھتے ہیں، کس طرح پہچانتے ہیں؟ گھر والے ہیں جب ہمیں بلانا چاہیں تو دونوں کے نام لے لیتے ہیں، کوئی ایک تو سنے گا نا، دائم سائم بلا لیتے ہیں یا سائم ٹائم کہہ کے بلا لیتے ہیں، جو سنتا ہے وہ آ جاتا ہے، پھر وہ جو کام ہوتا ہے وہ اسے ایک کو بتا دونوں میں سے پھر پہچان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، وہ ایک پہچان ہو جاتی ہے ویسے؟ کبھی کبھار ہو جاتی ہے، کبھی کبھار بھول جاتے ہیں۔ اچھا، ابھی یہ آپ سے جو بات کر رہے تھے یہ دائم تھے، ابھی ہم سائم کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں ہم شکل ہونے کے فائدے زیادہ ہیں، نقصان زیادہ ہیں؟ فائدے زیادہ ہیں، ظاہری سی بات ہے، آپ کو ایک دوست مل جاتا ہے، ایک ہمزاد مل جاتا ہے، تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یعنی آپ اس میں کبھی کبھی کرپشن بھی کر لیتے ہیں؟ ظاہر ہے، بچپن میں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، یونیورسٹی میں آنے کے بعد جو ہے وہ ہمارا مارننگ ایوننگ کا سیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوا ہے۔ اچھا، ادروائز بچپن میں ہم ایک ہی کلاس میں اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی ان کا یونیورسٹی کے اندر بچپن سے لے کر ابھی تک ڈپارٹمنٹ بھی سیم ہے، یعنی ظلم کی حد یہ ہے کہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا ان کو کہ سائم کون ہے، دائم کون ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے حصے کا تھپڑ انہیں پڑ گیا ہو؟ ایسا کافی دفعہ ایک دو واقعات ہیں ایسے ہوئے ہیں کہ میٹرک میں یا اس سے پہلے کی بات ہے کہ میڈم جو ہے وہ اسے مارتی تھی، بعد میں جو ہے وہ پھر اسے مارنا شروع کر دیتی تھی، تو ایسی شرارت دونوں مل کر کرتے تھے، تو پھر مار بھی دونوں کو جو ہے ایک بندے کو مل جاتی تھی۔ جو ہمارا یونیورسٹی میں پیپر تھا تو یہ میں مارننگ کا ہوں، یہ ایوننگ کا۔ اچھا، تو ہوا کچھ ایسے کہ پروفیسر ایک ہی تھے۔ اچھا، انہوں نے ان سے پوچھا کہ پیپر کتنے بجے ہے؟ اس نے کہا کہ 1 بجے، ظاہری سی بات ہے اس کا پیپر 1 بجے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے سمجھا کہ میں نے مارننگ والے سے پوچھا ہے، اور وہ جا کے نا آرام سے وہ ہے کیا اسکول میں آ گئے۔ صبح ہوا ہے تو ہم پہنچے ہیں یونیورسٹی، تو ہمارا تو پیپر ہی نہیں تھا، سر ہی نہیں آئے، تو ہم نے کہا ہمارا پیپر کدھر ہے، سر کدھر ہے؟ تو انہوں نے کال کی، وہ آئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس نے کہا ہے کہ میرا 1 بجے پیپر ہے۔ میں نے کہا میں نے کب کہا ہے میرا 1 بجے کا پیپر ہے؟ تو انہوں نے کہا پھر میں نے کس سے پوچھا؟ تو میں نے کہا میرے بھائی سے پوچھا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ہاں، تو اس کا پیپر، انہوں نے کہا 1 بجے۔ تو انہوں نے کہا ہو میرے پھر ان دونوں بھائیوں کے فرق کی وجہ سے نا پیپر غلطی ہو گئی، پیپر کینسل ہو گیا پھر ہمارا۔ اچھا، یعنی ہر چیز کو آپ نے دھوکہ دے کے رکھا، ایسے ہی ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ ایگزامینیشن ہو۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ مطلب یونیورسٹی کے اندر ظاہراً آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے ماشاءاللہ لک اچھی ہے دونوں بھائیوں کی، تو کبھی ان کے حصے کی جو دو چیزیں ہیں انہوں نے آپ کو آگے پرپوز کر دیا آپ کے حصے کی؟ نہیں، اس حوالے سے لڑکیاں سیانی ہوتی ہیں، سمجھدار سمجھدار ہوتی ہیں، لیکن بچپن میں جو ہے بالکل سیم ہوا کرتے تھے، تو جاتے ساتھ ہی میڈم نے نا یہاں پہ نام لکھ دیا کرتے تھے، ماتھے کے اوپر نام لکھ دیا کرتے ہیں کہ یہ سائم ہے اور یہ دائم ہے۔ تو گھر آتے تھے، گھر والے کہتے تھے یہ کیا ہے؟ ہم کہتے تھے میڈم نے نام رکھا ہے۔ اچھا، وہ مطلب پرماننٹلی لکھ دیتے تھے؟ پرماننٹلی لکھ دیتے تھے، وہ پھر فرق نہیں پتہ چلتا تھا نا اس وجہ سے۔ تو کلاس میں پہچان یہ ہوتی تھی؟ کلاس میں تقریباً یہی پہچان۔ اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے حصے کا پیپر انہوں نے دے دیا ہو؟ یعنی ابھی ایگزام میں محنت زیادہ دونوں کو نہیں کرنی پڑتی کہ مثال کبھی ایسا آپ نے اس کا بینیفٹ لیا ہو؟ یہ ہوا ہے کہ ہمارے رول نمبر سیم ہوتے تھے، کیونکہ ہم ایک کلاس میں ہوتے تھے تو یہ پیپر دینا ممکن نہیں تھا، ہمارے رول نمبر ایک ساتھ ہوتے تھے تو ہم ایک دوسرے سے اچھا خاصا فائدہ اٹھاتے تھے۔ اچھا، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے حصے کا پیپر آپ نے تیاری نہیں کی، پڑھا میں نہیں تو بھائی نے جا کے کبھی نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے سیکشن سیم تھے، کلاس سیم تھے، یہ پکڑے جاتے تھے؟ پکڑے بھی جاتے تھے اور کبھی کوشش بھی نہیں کی؟ کوشش بھی نہیں کی، کبھی ہمت نہیں ہوئی، کبھی ڈر لگتا تھا۔ اچھا، کون سی چیز ہے جو آپ دونوں میں کامن ہے؟ کافی چیزیں کامن ہیں، پاؤں کا جوتے کا سائز کامن ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کا فیس پاسورڈ جو ہے میرے موبائل سے کھل جاتا ہے، میرا فیس اس کے موبائل سے کھل جاتا ہے، وہ سارا کچھ موبائل۔ پھر تو آپ کی کوئی چیز راز بھی نہیں رہتی ہوگی، مطلب ظاہر ہے کوئی چیز آپ کے سارے کرتوت ان کو پتہ چل جاتا ہے؟ ایسے ہی ہے، نہ بھی بتائیں تو پھر بھی بتانا پڑتا ہے، اور اسے خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی پوچھنا بھی نہیں پڑتا، پوچھنا بھی نہیں پڑتا۔ اب بڑی آسان کام، یعنی آپ کے دوستوں کو جا کے یہ مل لیں کہ بھائی بتاؤ کیا کر رہے ہیں آج کل،
اچھا دوست بھی سیم ہوں گے شاید. دوست بھی سیم ہے تقریباً, اچھا. بلکہ ہیں ہی سیم, کیونکہ ظاہر اب پہلے تو کلاس ایک تھی تو دوست ایک جیسے تھے, اب کلاس الگ ہے لیکن دوست پھر بھی سیم ہے. سیم. اس کا دوست میرا دوست ہے, میرا دوست اس کے دوستوں کا اس کا دشمن آپ کا دشمن, ایسے ہی, اس کا دشمن آپ کا, ہر چیز کامن. بالکل ایسے ہی ایسے ہی. ایک اور چیز یہاں پہ بتاتا چلوں کہ مزے کی بات یہ کہ دونوں بھائی شاعر ہیں اور دونوں شاعری کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور بہت اچھی شاعری کرتے ہیں. میرے خیال میں تو جو لوگ سننے آئے ہوتے ہیں ان کو بھی دھوکہ دیتے ہوں گے کہ بھائی یہ تو ابھی یہی شاعری کر کے کیا دوبارہ آ گیا اور نئے شعر سنا رہے ہیں. اچھا شاعری جو ہے اس کی طرف دونوں کا سیم ٹائم پہ رجحان ہوا یا کیا چیز ہے جو آپ کو شاعری بالکل سیم ٹائم رجحان تو دونوں کا سیم ٹائم ہوا تھا, لیکن مجھ سے اگر آپ مان لیں کہ وہ سینئر مجھ سے شاعر ہے, کیونکہ وہ زیادہ شاعری میں ان ہوتا ہے. میں چونکہ کبھی کبھار میرا دل کرے تو میں کہہ دیتا ہوں, لیکن باقاعدہ میں شاعری نہیں کرتا, لیکن وہ ہر ٹائم شاعری کرتا رہتا ہے. یہ اس کا. چلیں پھر آپ سے آپ کو شعر سنانا چاہیں تو میں اسی حوالے سے شعر سنا سکتا ہوں. آپ نے جو کہا تھا کہ دو شاہزائیں جو ہے وہ پاگل ہو جاتی ہیں, دو چیزیں تو اس حوالے سے کہ ایسے تو گرنا بنتا ہے, تم اتنے چکر سہ رہی ہو, واہ واہ, دیکھو تم پھر سے بھول گئی, سائم کو دائم کہہ رہی ہو. یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ جب کافی عرصے سے ان کے ساتھ سلام دعا ہے تو میں نے کبھی بھی انہیں فیس ٹو فیس جو ہے وہ نام سے نہیں پکارا, چونکہ مجھے ہمیشہ شک رہتا تھا کہ میں کہیں سائم کو دائم نہ کہہ دوں. ٹوئنز بھائیوں میں بھائی چارہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم کام کرنے جائیں, کوئی چھوٹا سا بھی کام ہو, باہر جانا ہو گھر سے, ہم دونوں مل کر جاتے ہیں. گھر والے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ یار تم لوگ ایک کیوں نہیں جاتا, تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے اکٹھے جانا ہے, جدھر بھی جانا ہے کام کرنے جانا ہے. مثال کے طور پہ باہر گئے تو ایک بڑا مزے کا کلپ تھا, تو میرے دوست نے کہا کہ تم لوگ اکٹھے جاتے ہو جہاں بھی جاتے ہو, میں نے کہا کہتا واش روم بھی اکٹھے جاتے ہو. اس پر میں نے کہا کہ شکر ہے ہمارے دھڑ الگ الگ تھے. یعنی دو جسم ایک جان آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ساری چیزیں کامن ہیں اور آپ کی آپس میں بانڈنگ بہت اسٹرانگ ہے. بھی کافی واقعات ہوئے ہیں, جیسے میں ایک دفعہ میرے گروپ کے لوگ جو ہے وہ یہ اٹھ کے میرے گروپ میں بیٹھ گیا, میں اس کے گروپ میں بیٹھ گیا, تو انہیں پتہ نہیں چلا. تو بعد میں ہم نے بتایا کہ جو ہے کہ وہ سائم تھا, میں دائم ہوں. میں دائم سے, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں خود بھی خود کو دائم کہہ بیٹھتا ہوں. یہ بڑی اکثر نا میرے ساتھ ہوتا ہے کہ میں خود کو بھی دائم کہہ بیٹھتا ہوں. کوئی ایک دفعہ ایک بندے نے نام پوچھا تو میں اسے کہہ بیٹھا کہ دائم. اور ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کافی لوگ اس کے جو ہیں جاننے والے, اس کی کمیونٹی کے لوگ, وہ اکثر مجھے یہ سمجھ کے مل رہے ہوتے ہیں, اور میں بھی مل لیتا ہوں. میں کہتا ہوں خیر ہے یار, میں دائم. یونیورسٹی میں کافی لڑکے دوست احباب ملتے ہیں, تو میں ان سے ملتا ہوں, بڑے اتفاق کے ساتھ مل گیا. جب آگے چلا گیا تو میرے ساتھ جو لڑکا ہوگا وہ پوچھے گا کہ یہ کون تھا, میں نے کہا پتہ نہیں, سائم کا جاننے والا ہوگا شاید. یہ ہمارے ساتھ. اچھا آپ تو مطلب آئینے پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے ہوں کہ ہو سکتا ہے میں آئینہ دیکھ لوں میرے سامنے دائم ہی نہ کھڑا ہو. ہمیں آئینہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اس کو دیکھ لیتا ہوں, مجھے پتہ چل جاتا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات. ابھی ہم اس کلپ کے بعد فریم چینج کریں گے اور آپ نے پہچاننا ہے کہ سائم کہاں پہ ہے, دائم کہاں پہ. اچھا ماشاءاللہ سے کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 5 بھائی ہیں, 1 بہن ہے ہماری. تو آپ کا کون سا نمبر ہے؟ ہم سب سے چھوٹے ہیں. نہیں نمبر کون سا دونوں کا؟ نہیں یہ نہیں مجھے پتا. سیم نمبر, کامن نمبر. کامن نمبر, نمبر بھی کامن, نمبر بھی کامن ہے ہمارا. اچھا آپ یہ بتائیے کہ جب کبھی آپ کسی ٹوینز بہن بھائی کو دیکھتے ہوں گے تو آپ کے تاثرات کیسے ہوتے ہیں؟ تاثرات یہی ہوتے ہیں, حیرانی ہوتی ہے انہیں دیکھ کر. بلکہ بھی 8.5 دیں. بھی 8.5. بلکہ ایک دفعہ کیا ہوگا کہ 8th کلاس کی بات ہے کہ میں, ہمارے جونیئر تھے بچے, تو وہ میں نے ان کو دیکھا, وہ ٹوینز تھے, تو بالکل سیم تھے. تو میں بھاگا اس کے پاس گیا, میں نے کہا تجھے ایک چیز دکھاؤں. اس نے کہا کون سی؟ میں یہ اس کو ساتھ لے کر آیا تو دیکھا تو وہ ٹوینز دو بیٹھے تھے. یہ اس نے دیکھ کے حیران ہو گیا, میں بھی انہیں دیکھ کے حیران ہو گیا. تو پھر میں نے کہا یار اتنے حیران ہونے کی بات کیا ہے, ہم بھی تو ٹوینز ہیں. تو اسی طرح میں بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ یونیک, ہم دونوں ایک جیسے ہیں اور بالکل جوڑے جو ہیں. اور پھر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اکثر ٹوینز جو ہم پوچھیں نا ان سے کہ یار آپ لوگ بھی سیم ہیں, تو ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, وہی بانڈنگ ہے جو ہماری ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کہیں کہ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے, تو پھر ہمیں بہت حیرانی ہوتی ہے. اور جو ہم میں چیز ہے وہ ان میں کیوں نہیں ہے؟ بالکل, انہیں دیکھنے میں ہمیں کہتے ہیں کہ پھر جڑوا رہنے کا فائدہ کیا ہے تم لوگوں کو. ایک چیز اگر سملر ہے تو ہر چیز جڑوا ہونے کا فائدہ کیا ہے جب آپ لوگ ایک جیسے نہیں ہیں, ایک دونوں میں گتھے ہوئے نہیں ہیں, تو پھر فائدہ کس بات کا. ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں, جو نوجوانوں کو تو اکثر دیکھو گا. میں نے ایک دفعہ, میرے ایک دوست ہے, اس کے دادا اور دادا کے بھائی وہ ٹوینز تھے, تو ان کا حال ہی میں انتقال ہوا. تو ان سے تقریباً 1-1.5 ہفتہ بعد ان کے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا. تو میں سوچ رہا تھا اکثر بیٹھ کے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ کے دادا کے, وہ کہتے ہیں دونوں ٹوینز ہیں, دونوں ایک ساتھ اکٹھے رہتے تھے. تو میں سوچتا ہوں کہ ہم بھی بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا. یعنی مطلب سیم. ایک اور چیز ان میں کامن ہے کہ یہ شاعری کرتے ہیں, دونوں شاعر ہیں ماشاءاللہ سے. ابھی میں نہیں بتاؤں گا کہ یہ شاعری دائم سنا رہے ہیں یا سائم سنا رہے ہیں. ابھی یہ آپ نے پہچاننا ہے کہ دائم کی شاعری ہے یا سائم کی شاعری ہے. آواز بھی ماشاءاللہ سے دونوں کی سیم ہے.
تو جی میں اپنے رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کرتا ہوں, آپ کچھ شعر سنانا چاہیں گے؟ ایک قطع جو باتیں دل کی کرتا ہو واہ واہ, اسے گھر میں جگہ مت دو. گھر میں جگہ, جو باتیں دل کی کرتا ہو اسے گھر میں, اسے گھر میں جگہ مت دو. شجر خود سوکھ جاتے ہیں, پرندوں کو سزا مت سزا مت. کیا بات, کیا بات. جی آپ کوئی چیز سنانا چاہیں گے؟ کاغذی پھول سجایا گیا ہے کمرے میں, آئے ہے مجھ کو اس سے بھی میرے یار کی بو آتی ہے. یار کی بوا, ورنہ میں خواب کی وحشت میں یہاں مر جاتا. آئے ہے یہ تو اچھا ہے میرے خواب میں تو آتی. بو آتی ہے. واہ واہ, کیا بات. ناظرین, اس یونیک جوڑی کے ساتھ آج تک کے لیے اپنے میزبان ذوالقرنین شیرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.